السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر تم پھسل جاؤ اس کے بعد جو تمہارے پاس دلیلیں آئی ہیں، یقین کر لو کہ بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا روزہ ہے، 1446 ہجری ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو پایہ تکمیل اور قبولیت کے درجے کو پہنچا دے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کی تشریح اور توضیح بیان ہو رہی ہے۔ اس کے اندر رب رحمان نے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ شیطان اور شیاطین، ان کی دو قسمیں ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی شیطان ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں، اس طرح اللہ کی مخلوق جن کے اندر بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کو نازل فرمایا ہے، اس میں ان جنوں کا ذکر کیا ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارے جن شیطان نہیں ہیں، سارے انسان بھی برے اور شیطان نہیں ہیں۔ یہ جو ہم لفظ شیطان استعمال کرتے ہیں، یہ انسانوں پہ بھی بولا جاتا ہے، جنوں پہ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کے اندر اس کا معنی سرکش، باغی، متکبر، نافرمان کو کہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں بھائی تو شیطان لگتا ہے، کیا مطلب؟ تیرے اندر بھی شیطان کی بد عادتیں موجود ہیں۔ شیطان کا کام لڑانا ہے، تو بھی لڑاتا ہے۔ شیطان کا کام لوگوں کو نیکی سے، اللہ سے دور کرنا ہے، تو بھی ایسے کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آپ جب تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کا ذکر کیا، پھر انسانوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ پہلے تو نے ایک چیز کو پیدا کیا، بنایا، جن ہے جنہوں نے زمین پہ بڑا فساد کر کے رکھا ہے، خون بہاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت انسان سے پہلے ہی ان جنوں کے فتنے فساد کا ذکر اللہ کے سامنے فرشتوں نے کر دیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بعض انسان شیطانوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، لڑائی جھگڑے کی انتہا تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے
سب سے زیادہ شیطان اور بد آدمی وہ ہے، بد عورت وہ ہے جو میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے، میاں بیوی کے دل کے اندر شک شبے کی لکیر ڈالتا ہے۔ یہ انسانوں میں شیطان ہے، اور شیطان بھی یہی کام کرتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس، شیطان جو ہے، یہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب تھا، لیکن جب رب رحمان نے کہا نا کہ یہ میں نے آدم بنایا اس کو سجدہ کرو، تو اس نے ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے منکر ہونا، ایک ہے متکبر ہونا۔ منکر یہ کہ تو نے میرے حکم کا انکار کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ متکبر اسی کو کہتے ہیں نا، جو کسی کو حقیر جانتا ہے، کسی کو ماڑا سمجھتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے، کسی کی بے عزتی کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، کسی کو ننگا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ متکبر ہے، اس کے اندر شیطانی صفات ہے، بری عادتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اسی وقت یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آج لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، انسان پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، شیطان کو شیطان ہی کہتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے حفاظ کرام اور ہم سب لوگ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت فاستعذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھو، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اس کلام کی تلاوت کرے، شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اس پہ عمل کرے، وہ رکاوٹیں پیدا کرے گا، دلوں میں وسوسہ ڈالے گا۔ آپ دیکھیں سورہ الناس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا ذکر کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہاں بھی اللہ نے پہلے جنوں کا ذکر کیا۔ کون سے جن؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کون سے انسان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابلیس سورج کے غروب ہونے کے بعد، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، سورج طلوع ہو رہا ہو تو سجدہ کرنا منع ہے، سورج غروب ہو رہا ہو تو سجدہ کرنا منع ہے، سورج بالکل درمیان میں آ جائے فرمایا اس وقت سجدہ کرنا منع ہے، کیونکہ شیطان کی عبادت کا وقت، بدبخت نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹائموں پہ منع کیا ہے۔ اب یہ بدبخت جب بیٹھتا ہے تو شیطانوں سے رپورٹ لیتا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا، کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے کہا میں نے قتل کروایا، کسی نے کہا میں کسی کو بے نماز کر کے، کسی کا روزہ توڑوایا، کسی کا کچھ کروایا، زانی کروایا، شراب پلائی۔ کہتے ایک چھوٹا سا شتونگڑا، چھوٹا سا شیطان اینڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو کے کہنے لگا سردار آج میں نے وہ کام کیا ہے کہ میں گھر میں گیا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، بڑی الفت تھی میاں بیوی کے دل میں، ماں باپ کی اولاد میں، اولاد کی ماں باپ میں نے ایسا فتنہ ڈالا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے، بیوی کہاں، خامد کہاں، قریب ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ بدبخت ابلیس شیطان جو ہے، جس کو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ہمارے لیے دیکھو بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے تو ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مالم یغرغر، فرمایا جب تک غرغر کی آواز نہیں آتی، جو آخری آواز ہوتی ہے انسان کے اس دنیا سے جانے سے، اللہ مجھے اور آپ کو اس آواز سے پہلے اللہ توبہ کی اور ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ غرغر عربی زبان کا بھی لفظ ہے، ہماری زبان پہ بھی مستعمل ہے کہ غرغر کی آواز آ رہی ہے۔ غرارے کا لفظ بھی آپ اسی میں، ہمارے ڈاکٹر جو کہتے ہیں کسی کا گلا خراب ہو یا کوئی تو کہتے ہیں بھائی غرارہ کرو، یہ لفظ عربی میں حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے صدیوں پہلے استعمال کیا۔ مالم یغرغر، فرمایا جب تک اس مرد عورت کی حلق سے غرغر کی آواز، دیکھو نا آدمی جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں، شہد ڈالتے ہیں، اجوا کھجور ڈالتے ہیں کہ تاکہ اس کے پیٹ میں چل جائے۔ جب کھانے پینے کا حصہ مکمل ہو جائے نا، نہ پانی اندر جاتا ہے نہ کوئی خوراک جاتی ہے، وہ گلے میں رہتی ہے، تو آخری سانس وہ چل رہی ہوتی ہے، ہماری جان جو ہے وہ پرواز کر رہی ہوتی ہے، پاؤں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے پرواز کرتی ہے، اس وقت وہ گلے میں ہوتی ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت تکلیف میں، اس میں گلے میں پانی ڈالتے ہیں یا شہد ڈالتے ہیں یا کھجور ڈالتے ہیں، تو اس کے گلے سے پھر وہ غرغر کی آواز آتی ہے، کیونکہ جو معدے کی جو نالی ہے
جس میں ہماری خوراک اللہ نے جو ماں کے پیٹ میں لکھی تھی مکمل ہو چکی ہے. اب اس میں ایک قطرہ آگے نہیں جا سکتے، کہ ذرہ بھی آگے نہیں جا سکتا. وہ گلے میں غر غر کی آواز آتی ہے. اور اللہ کی شان دیکھو، اللہ اکبر، اللہ بہت طاقتور ہے. اللہ ہمارا خاتمہ بال ایمان کر دے، موت کی سختیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو چیز گلے میں موجود ہوتی ہے تو جس وقت آدمی کی وہ روح پرواز کر جاتی ہے وہ ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں، معدے میں نہیں جاتی، کیونکہ اللہ نے بالکل اس کو لاک کر دیا ہے. تو یہ جو اللہ نے بنایا ہوا نظام ہے، میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. یہ سارا نظام دیکھو کتنی کتنی بریک آنتڑیاں ہیں، خون کا چلنا، خوراک کا چلنا، پانی کا جدا ہونا، پھر خون بننا، پھر پیشاب کا حصہ، پخانے کا حصہ، یہ میرے سب رب کی قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ انسان کی عقل تنگ کیا میں کہتا ہوں ختم ہو جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس فیروز نامی بدبخت نے چھرا مارا تھا، پیٹ چاک ہو گیا، آنتڑیاں کٹ گئی، باہر آ گئی. یہ صدیوں پہلے کی بات ہے. جو بھی کھاتے تھے باہر نکل جاتا تھا کیونکہ آنتڑیاں جو کٹ چکی تھی. اس کا مطلب ہے کہ خوراک ہماری آنتڑیوں میں چلتی ہے، اس کا ایک پورا عمل اللہ نے رکھا ہے. اس دور میں اتنی جراحی، اتنا یہ جو سرجریکل ہے، اتنا موومنٹ نہیں تھی، اتنا ترقی نہیں تھی. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کاش اگر اس دور میں یہ دور ہوتا تو آج کل دیکھو آپ دیکھو آنتڑیاں نہیں پڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے. یہ جو دوست احباب قبض کی بیماری اس لیے کہتے ہیں، حکماء لکھتے ہیں کہ مرض میں سے ماں جو مرض ہے وہ قبض ہے. اتنی خشکی ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں آج کل نوجوان آنتڑیاں جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہیں اور پھر ان میں گھریں باندھی جاتی ہیں، استغفر اللہ. ان کا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر حضرات ان کا آپریشن کر کے کہتے ہیں پلاسٹک کی آنتڑیاں داڑ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ نظام چلتا ہے لیکن رب کے بنائے ہوئے کا صحیح نعم البدل نہیں ہو سکتا. آج کوئی سیل ڈال رہا ہے، کوئی بیٹری ڈال رہا ہے. ہمارے اسکول میں ایک دفعہ ایک بچہ آیا، اس کی والدہ بھی ساتھ تھی. کہنے لگے کہ اس بچے کو علیحدہ بٹھانا ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے بیٹری لگی ہوئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، اس کے پاس اونچا بولا نہیں جائے گا، اس کو جھٹکا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی جب آپ آواز دیں گے اس کو بلندی سے یا بچے شور ڈالیں گے تو اس کی جو بیٹری کی آواز ہے، ساؤنڈ ہے، اتنی زیادہ ہو جائے گی قریب ہے کہ بچہ فوت ہو جائے. دیکھو آج کتنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، بیٹریاں لگ رہی ہیں، سیل ڈر رہے ہیں، لیکن پھر بھی رب کا نظام بے مثل ہے. جس طرح اللہ کی ذات ہے نا وحدہ لا شریک، جو میں نے کھایا، آپ نے کھایا، آپ شہری کھا کے آئے، اس کو ہضم کس نے کر رہا ہے؟ اللہ نے. ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا پینا شروع کر دیا، کھانا کھا لیا، الحمدللہ پڑھ لیا. اب یہ سارے معاملات جو ہے گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں، یہ سارا نظام انہضام جو ہے یہ اللہ نے چلانا ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھو، اللہ کی طاقت سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. اب یہ دیکھو انسان ہے یا جن ہے، اللہ کی مخلوق ہے. آپ میں سے اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں انسانوں میں. آج ہمارے یہاں لوگ افضل دعا کرو، وہ انسان مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، وہ مر جائے. میں کہتا ہوں یار یہ دعا نہ کیا کرو، دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے دے. ہم اس نبی کے غلام ہیں، اس نے کسی کو بد دعا نہیں دی. اور جس رب نے اس کو شیطان بنایا ہے، برا بنایا ہے، شریر بنایا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اللہ اس کو ہدایت بھی دے سکتا ہے، اس کو تابع بھی آپ کے کر سکتا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت بھی ڈال سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کی یہ مخلوق موجود ہے اور قیامت تک رہے گی. اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ما لم یغرغر، اگر اس بدبخت کی رسی کو دراز کیا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ نے رسی دراز کی ہے کہ جا جو مرضی کر لے. لیکن ادھر اللہ کی رحمت بھی ہے. فرمایا اگر میرا بندہ، میرا بنایا ہوا انسان تیرے چکمے میں آ گیا، تیرے جال میں آ گیا، تو میں نے بھی توبہ کا دروازہ اتنا کھلا کر دیا ہے کہ آخری سانس سے پہلے پہلے، غرغر سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے. دیکھو مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ ماہ مبارک میں موقع عطا فرما دیا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ نے کتنا سنہری موقع عطا. اس کو سو کے نہیں، غفلت سے نہ گزارو اور اللہ سے توبہ استغفار کرو، روزہ رکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، بیہودہ گفتگو نہ کرو، برے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، شیطان قسم کے لوگوں سے دور ہو جاؤ. ایک تو وہ ہے نا ادھر چاند ہے شیطان باندھ دیا گیا، ہمارا ایمان ہے کیونکہ آقا نے فرما دیا. لیکن جو انسانوں کے شیطان ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے دائیں بائیں بھی ہیں، اس میں ہمارے دوست بھی کو وہ دوست کیا جو شیطان ہے.
ہمارے رشتے داروں میں بھی اسی ہو سکتا ہے، آپ جس محفل میں بیٹھتے اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں موقع دیا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ہمارے لیے بخشش کا اعلان فرما دے، ہمیں شیطانی حملوں سے، شرارتی انسانوں کے حملوں سے، وسوسوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ اللہ فرماتے ہیں دلیلیں آ گئی، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، میرا محبوب آ گیا، پھر بھی اگر تم پھسل جاؤ، گمراہ ہو جاؤ، تو پھر اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب العالمین ہمیں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ آج بچے اور بچیوں کا امتحان ہے اور بہت سے بچے بچیوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اے رب العالمین جو بچے آج پیپر دے رہے ہیں، جو امتحان دے رہے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، اللہ ان کو پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، بری خبروں سے اللہ ان کو محفوظ فرما۔ اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو دنیا کے امتحان میں بھی اور آخرت کے بھی امتحانوں میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ آپ کی توفیق سے آپ نے ہمیں منتخب کیا، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ یہاں آنا، عبادت کرنا، تیرا کلام سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، اللہ اس کی برکت سے ہماری ساری پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں اور بری خبروں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے جو پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما، خاص کر ہمارے والدین، اللہ ان کی قبروں پہ جنت کی رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم